نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز صفحہ نمبر 62 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہے حق و باطل میں امتیاز۔ اب آئندہ صفحات میں دیوبندی حضرات اور اہل سنت کا مسلک ملاحظہ فرما کر حق و باطل میں امتیاز کیجیے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کے مقتدا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے شاگرد رشید مولوی حسین علی صاحب ساکن و بچراں ضلع میانوالی اور ان کے شاگرد و بعض دیگر علماء دیوبند کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، بلکہ بندوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے مولوی حسین علی اپنی تفسیر بلغت الحیران مطبوع حمایت اسلام پریس لاہور 12 صفحہ 157-158 پر ارقام فرماتے ہیں، اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے سے کوئی علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور آیت قرآنی جیسا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک علم الہی کا منکر خارج از اسلام ہے۔ دیکھیے شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 201۔ من اعتقد ان اللہ لا يعلم الاشیاء قبل وقوعها فهو کافر وان عد قائلہ من اہل البدع۔ ترجمہ: جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا، وہ کافر ہے، اگرچہ اس کا قائل اہل بدعت سے شمار کیا گیا ہو۔ آیت کریمہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ اور اس قسم کی دیگر آیات و احادیث میں مجاہدین و غیر مجاہدین اور مؤمنین اور منافقین کا امتیاز باہمی مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو مؤمنین اور غیر مجاہد کو مجاہدین سے ابھی تک جدا نہیں کیا۔ آئندہ علم الہی کے مطابق انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں علم سے تمیز مراد ہے۔ فلا يعلمن اللہ الذین بمنزلہ فلا یمیز اللہ کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول لیمیز اللہ الخبیث من الطیب میں خبیث کا طیب سے جدا ہونا منصوص ہے۔ ایسے ہی ان آیات میں جنہیں مولوی حسین علی نے نفی علم الہی کی دلیل سمجھا ہے، مؤمنین و منافقین اور مجاہدین و غیر مجاہدین کا ایک دوسرے سے الگ ہونا مذکور ہے۔ دیکھیے بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 703 پر مرقوم ہے فلا يعلمن اللہ علم اللہ ذالک انما ہی بمنزلتی فلا یمیز اللہ کقولہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ انتہا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ خدائے علیم و خبیر کو ان کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب کے قائل ہیں۔ دیکھیے زمیمہ براہینی قاطعہ مطبوعہ ساڈھورہ صفحہ نمبر 272۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، اور مولوی رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 19 پر تحریر فرماتے ہیں، پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ کذب کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہونے سے بندوں کے جھوٹ کی تخلیق اور اس کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر قدرت خداوندی کا ہونا مراد ہے، یا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود صفت کذب سے متصف ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی شک مراد ہے تو اس میں آج تک کسی سنی نے اختلاف نہیں کیا۔
پھر یہ کہنا کہ امکان کذب کے مسئلے میں شروع سے اختلاف رہا ہے، باطل محض اور جہالت و دلالت ہے۔ اور اگر دوسری شک مراد ہو تو اس سے بڑھ کر شان الوہیت میں کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے متصف بالکذب ہونے کو ممکن قرار دیا جائے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا عقیدہ کفر خالص ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ کبراء علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم نے کفار کو اپنی فصاحت و بلاغت سے عاجز نہیں کیا تھا، اور فصاحت و بلاغت سے عاجز کرنا علماء دیوبند کے نزدیک کوئی کمال بھی نہیں۔ چنانچہ مولوی حسین علی صاحب تلمیذ رشید مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب بلغت الحیران مطبوعہ حمایت اسلام پریس کانفرنس طبع اول میں صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں، یہ خیال کرنا چاہیے کہ کفار کو عاجز کرنا کوئی فصاحت و بلاغت سے نہ تھا، کیونکہ قرآن خاص واسطے کفار فصحائے بلغاء کے نہیں آیا تھا، اور یہ کمال بھی نہیں۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نے یقیناً اپنی فصاحت و بلاغت سے کفار فصحائے عرب کو عاجز کیا تھا، اور قرآن کی یہ شان اعجاز قیامت تک باقی رہے گی۔ جو شخص اس اعجاز قرآنی کا منکر ہے اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو کمال نہیں سمجھتا، وہ دشمن قرآن، ملحد و بے دین، خارج از اسلام ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ علماء دیوبند کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اور شیطان اور ملک الموت کے لیے محیط زمین کی وسعت علم دلیل شرعی سے ثابت ہے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس علم کا ثابت کرنا شرک ہے۔ دیکھیے براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد امبیٹھوی، مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی، مطبوعہ ساڑھورہ، صفحہ نمبر 51۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں، تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر اسلام کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اسی براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 52 پر ہے، اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو، چہ جائے کا زیادہ۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں شیطان کے لیے محیط زمین کا علم ثابت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کی نفی کرنا بارگاہ رسالت کی سخت توہین ہے۔ اہل سنت کے نزدیک شیطان و ملک الموت کے محیط زمین کے علم پر قرآن و حدیث میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ جو شخص نص کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن و حدیث پر نہایت ہی ناپاک بہتان باندھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو نصوص قطعیہ کے خلاف کہنا بھی قرآن و حدیث پر افتراء عظیم ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی نص وارد نہیں ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں محیط زمین کے علم کی نفی ہوتی ہو، بلکہ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چیز کا علم ثابت ہے۔ اہل سنت کا مسلک ہے کہ کسی مخلوق کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم کی کمی ثابت کرنا حضور کی شان اقدس میں بدترین گستاخی ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اپنی عاقبت کا علم ہے، نہ دیوار کے پیچھے حضور جانتے ہیں۔ اسی براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 51 پر ہے، خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم
اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی ہی نہیں بلکہ تمام مومنین و کفار کی بھی عاقبت کا حال جانتے ہیں۔ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ نگاہ رسالت سے مخفی نہیں۔ واللہ لا ادری والی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اور دوسروں کے انجام کار سے لا علم ہونے پر استدلال کرنا انتہائی مضحک کا خیز ہے، لیکن قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وارد نہیں ہوا، اور کیا مومنین کے حق میں قرآن مجید میں موجود نہیں؟ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کے علم کی نفی کس بنا پر کی جاتی ہے۔ حدیث لا ادری کے معنی صرف یہ ہے کہ میں بغیر تعلیم خدا بندی کے محض اٹلک سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ حدیث جو بحوالہ روایت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کی گئی ہے، اس کے متعلق پہلے تو یہ عرض ہے کہ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر اس حدیث کو لکھا ہے تو وہ بطور نقل و حکایت کے تحریر فرمایا ہے۔ اس کو روایت کہنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ پھر لطف یہ کہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: جواب اشو آنستو کا ای سخن و اصلی نداردو و روایتی بدا صحیح نشودہ۔ اے بے اصل روایتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرنا اہل سنت کے نزدیک بدترین جہالت و دلالت ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی مولوی صاحبان کے مقتدی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو زید و عمر، بچوں، پاگلوں بلکہ تمام حیوانوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دینا ملاحظہ فرمائیے۔ حفظ الایمان، مصنف مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، صفحہ نمبر 8۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے، اور اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین و تنقیص ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ حضرات علماء دیوبند کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانا بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر بدتر ہے۔ دیکھیے علماء دیوبند کی مسلمہ و مصدقہ کتاب صراط مستقیم، صفحہ نمبر 86 مطبوعہ مجتبی دہلی۔ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کریمہ کو دل میں حاضر کرنا مقصد عبادت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توہین شدید ہے جس کے تصور سے مسلمان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اہل سنت ایسا کہنے والے کو جہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبند کے مقتدر علماء کے نزدیک لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں حصہ دوم، صفحہ نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دین کے لفظ رحمت للعالمین مخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ الجواب:
لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک رحمت للعالمین خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف جمیل ہے۔ اس میں دوسروں کو شریک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ علماء دیوبند کے نزدیک قرآن کریم میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تحذیر الناس صفحہ نمبر 3، مصنف مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند۔ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ خاتم النبیین وارد ہوا ہے اس کے معنی منقول متواتر آخر النبیین ہی ہیں۔ جو شخص اس کو عوام کا خیال قرار دیتا ہے وہ قرآن کریم کے معنی منقول متواتر کا منکر۔ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ دیکھیے اس تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 28 پر مرقوم ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائے گا کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اگر بفرض محال بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں ضرور فرق آئے گا، جیسا کہ بفرض محال دوسرا الہ پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں ضرور فرق آئے گا۔ جو شخص اس فرق کا منکر ہے وہ نہ توحید باری تعالیٰ کو سمجھا نہ ختم نبوت پر ایمان لایا۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اردو زبان کا علم اس وقت حاصل ہوا جب حضور کا معاملہ علماء دیوبند سے ہو گئے۔ اس سے پہلے حضور اردو زبان نہ جانتے تھے۔ دیکھیے براہین قاطعہ میں مولوی خلیل احمد امبیٹوی صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات و دلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقر اسلام علیہ السلام کے زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے، آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول امر سے ہر زبان کے عالم ہیں۔ جو شخص حضور کے لیے کسی زبان کے علم کو اس اہل زبان سے معاملہ ہونے کے بعد ثابت کرے اور اس کا مسلک یہ ہو کہ حضور کو یہ زبان اس وقت آ گئی جب اس زبان والوں سے حضور کا معاملہ ہوا، یعنی اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان کے عالم نہ تھے، وہ شخص کمالات رسالت کو مجروح کر رہا ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کو ایسی خوابیں نظر آتی ہیں جن میں وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر حضور کو گرنے سے روکتے اور بچاتے ہیں۔ دلیل کے طور پر مولوی حسین علی صاحب شاگرد رشید مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا ارشاد بلغت الحیران صفحہ نمبر 8 پر دیکھیے
ورأيت أنه يسقط فأمسكته وعصمته من السقوط۔ ترجمہ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور گر رہے ہیں تو میں نے حضور کو روکا اور گرنے سے بچا لیا۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر حضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد نہیں لی جا سکتی۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے لا ریب حضور ہی کو دیکھا۔ ایسی صورت میں جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتا ہوا دیکھ کر حضور کو گرنے سے بچا لیا، وہ بارگاہ رسالت میں دریدہ دہن نہایت گستاخ ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ علماء دیوبند کے مقتدی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نہ صرف خواب بلکہ بیداری کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی پڑھنے کو اپنے متبع سنت ہونے کا اشارہ غیبی قرار دے کر پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ دیکھیے رویداد مناظرہ گیا، الفرقان جلد 3 نمبر 12 کے صفحہ نمبر 75 پر دیوبندی حضرات کے مایہ ناز مناظر مولوی منظور احمد صاحب سنبھلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں۔ یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا تھانوی کو ایک طویل خط لکھا ہے۔ اخیر میں اپنے خواب کا واقعہ ان الفاظ میں لکھتے تھے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اپنی عاقبت کا علم ہے نہ دیوار کے پیچھے حضور جانتے ہیں۔ اسی براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 51 پر ہے۔ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی ہی نہیں بلکہ تمام مومنین و کفار کی بھی عاقبت کا حال جانتے ہیں۔ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ نگاہ رسالت سے مخفی نہیں۔ واللہ لا ادری والی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اور دوسروں کے انجام کار سے لا علم ہونے پر استدلال کرنا انتہائی مضحکہ خیز ہے، لیکن قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وارد نہیں ہوا، اور کیا مومنین کے حق میں قرآن مجید میں موجود نہیں؟ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کے علم کی نفی کس بنا پر کی جاتی ہے۔ حدیث لا ادری کے معنی صرف یہ ہے کہ میں بغیر تعلیم خدا بندی کے محض اٹلک سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ حدیث جو بحوالہ روایت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کی گئی ہے، اس کے متعلق پہلے تو یہ عرض ہے کہ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر اس حدیث کو لکھا ہے تو وہ بطور نقل و حکایت کے تحریر فرمایا ہے۔ اس کو روایت کہنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ پھر لطف یہ کہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جواب اشو آنستو کا این سخن و اصلی نداردو و روایتی بدا صحیح نشودہ۔ اے بے اصل روایتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرنا اہل سنت کے نزدیک بدترین جہالت پر دلالت ہے۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی مولوی صاحبان کے مقتدی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو زید و عمر، بچوں، پاگلوں بلکہ تمام حیوانوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دینا ملاحظہ فرمائیے۔ حفظ الایمان مصنف مولوی اشرف علی صاحب تھانوی صفحہ نمبر 8۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا
اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے اور اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین و تنقیص ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ حضرات علماء دیوبند کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانا بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بد درجہ بدتر ہے۔ دیکھیے علماء دیوبند کی مسلمہ و مصدقہ کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 86 مطبوعہ مشتبائی دہلی۔ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کریمہ کو دل میں حاضر کرنا مقصد عبادت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توہین شدید ہے جس کے تصور سے مسلمان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اہل سنت ایسا کہنے والے کو جہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبند کے مقتدر علماء کے نزدیک لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں حصہ دوم صفحہ نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دین کے لفظ رحمت للعالمین مخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ الجواب، لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک رحمت للعالمین خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف جمیل ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ علماء دیوبند کے نزدیک قرآن کریم میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تحذیر الناس صفحہ نمبر 3، مصنف مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند۔ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ خاتم النبیین وارد ہوا ہے اس کے معنی منقول متواتر آخر النبیین ہی ہے۔ جو شخص اس کو عوام کا خیال قرار دیتا ہے وہ قرآن کریم کے معنی منقول متواتر کا منکر۔ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ دیکھیے اس تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 28 پر مرقوم ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چل جائے گا کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اگر بفرض محال بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں ضرور فرق آئے گا، جیسا کہ بفرض محال
दूसरा इलाह पाया जाए तो अल्लाह ताला की तौहीद में जरूर फर्क आएगा। जो शख्स इस फर्क का मुनकिर है वो ना तौहीद बारी ताला को समझा ना खत्म नबूवत पर ईमान लाया। हेडिंग देवबंदियों का मजहब। देवबंदी उलमा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान का इल्म इस वक्त हासिल हुआ जब हुजूर का मुआमला उलमाए देवबंद से हो गया। इससे पहले हुजूर उर्दू जबान ना जानते थे। देखिए बराहीन क़ातिआ में मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी सफा नंबर 26 पर लिखते हैं, मदरसा देवबंद की अजमत हक ताला की बारगाह में बहुत है कि सदहा आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खल्के कसीर को जुल्मात व दलालत से निकाला। यही सबब है कि एक सालेह फक्र इस्लाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मुआमला हुआ है हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। हेडिंग अहले सुन्नत का मजहब। अहले सुन्नत के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अमर से हर जुबान के आलिम हैं। जो शख्स हुजूर के लिए किसी जुबान के इल्म को इस अहले जुबान से मुआमला होने के बाद साबित करे और इसका मसलक ये हो कि हुजूर को ये जुबान उस वक्त आ गई जब इस जुबान वालों से हुजूर का मुआमला हुआ, यानी इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जुबान के आलिम न थे, वो शख्स कमालाते रिसालत को मजरू कर रहा है। हेडिंग देवबंदियों का मजहब। देवबंदी हजरात को ऐसी ख्वाबें नजर आती हैं जिनमें वो माद अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरता हुआ देखते हैं और फिर हुजूर को गिरने से रोकते और बचाते हैं। दलील के तौर पर मौलवी हुसैन अली साहिब शागिर्द रशीद मौलवी रशीद अहमद साहिब गंगोही का इरशाद बलगतुल हैरान सफा नंबर 8 पर देखिए, वराइतु अन्नहु यसकुतु फअमसक्तुहु वासमतुहु मिनस्सुकूत। तर्जमा, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर गिर रहे हैं तो मैंने हुजूर को रोका और गिरने से बचा लिया। हेडिंग अहले सुन्नत का मजहब। अहले सुन्नत का मसलक ये है कि ज़ाते जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखकर हुजूर के अलावा कोई दूसरी चीज मुराद नहीं ली जा सकती। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने लारेब हुजूर ही को देखा। ऐसी सूरत में जो शख्स ये कहे कि माअल्लाह मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरता हुआ देखकर हुजूर को गिरने से बचा लिया, वो बारगाह रिसालत में दरीदा दहन निहायत गुस्ताख है। हेडिंग देवबंदियों का मजहब। उलमाए देवबंद के मुक्तदा मौलवी अशरफ अली साहिब थानवी ने ना सिर्फ ख्वाब बल्कि बेदारी की हालत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली पढ़ने को अपने मुत्तबी सुन्नत होने का इशारा गैबी करार देकर पढ़ने वाले की हौसला अफजाई फरमाई। देखिए रुइदाद मनाजिरा गया अल फुरकान जिल्द 3 नंबर 12 के सफा नंबर 75 पर देवबंदी हजरात के माया नाज मनाजिर मौलवी मंजूर अहमद साहिब संभली नौमानी तहरीर फरमाते हैं। ये पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने मौलाना थानवी को एक तवील खत लिखा है। आखिर में अपने ख्वाब का वाकया इन अल्फाज में लिखते थे।